ہم مرحبا سے شروع کرتے ہیں اور مداربہ یہ پروڈکٹس پر ہم بات کرتے ہیں. ناؤ پہلے بھی میں آپ سے کہہ چکا ہوں کہ دو ایسے پروڈکٹس ہیں جن پہ تنقید ہوتی ہے کہ یہ کیا پیور اسلامک پروڈکٹس ہیں یا نہیں, جن میں ایک مرابحہ ہے اور دوسرا اجارہ, جس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. تو کیوں یہ اس پہ, پہلے تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا بتا بھی دیں کہ مرابحہ میں ایگزیکٹلی ڈیلنگ کس طرح ہوتی ہے, ٹرانزیکشن ایگزامپل کے طور پہ بھی ہمارے سامنے رکھیں. جی, اصل میں بات یہ ہے کہ مرابحہ اور اجارہ یہ دو ٹرانزیکشنز ہیں جو دونوں عربک ورڈ ہیں. یہ دونوں زیادہ استعمال کیے جا رہے ہیں اسلامی بینکاری میں, بلکہ یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ تقریباً 70% جو فائنانسنگ ہے وہ ان دو موڈس کے ذریعے یعنی مرابحہ اور اجارہ کے ذریعے استعمال کی جا رہی ہے. تو باقی جو موڈس ہیں جس میں مشارکہ یا ڈیمینشنگ مشارکہ یا سلم استثناء وغیرہ, یہ باقی 30-40% کے قریب استعمال ہو رہے ہیں. تو اکثریت جو ہے وہ مرابحہ اور اجارہ کی ہے. تو اب لہٰذا ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھائی مرابحہ اور اجارہ کیا ہیں. تو مرابحہ در حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو کاسٹ پلس پر بیچیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ یہ جو کمپیوٹر ہے یہ آپ مجھے, اگر آپ کی کاسٹ اس پہ 1,00,000 روپے آئی ہے تو مجھے آپ یہ 1,10,000 میں بیچ دیجیے. تو یہ 1,10,000 پر بیچنا, تو آپ مجھے یہ بتلائیں گے کہ میں نے خریدا تھا 1,00,000 میں اور میں اس کو 1,10,000 پہ بیچ رہا ہوں, یہ مرابحہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ نہ بتلائیں کہ میری کاسٹ کتنی آئی تھی, کاسٹ آف پرچیز کتنی آئی تھی, کتنے کا میں نے خریدا تھا, سمپل یہ کہہ دیں کہ میں نے 1,10,000 کا تمہیں بیچ رہا ہے, تم نے خریدنا تو خریدو, نہیں خریدنا تو نہ خریدو. تو اس کو مرابحہ نہیں کہتے, اس کو نارمل سیل ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے اس کو مساومہ عربی میں کہتے ہیں, لیکن جس کو ہم عام خرید و فروخت کے اندر عام جو خریداری کرتے ہیں. لیکن مرابحہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو کاسٹ پرائس ہے وہ مینشن ہونی چاہیے, کہ آپ کو پتا ہو کہ ٹوٹل کاسٹ اتنی آئی ہے اور اس کے اوپر جو پروفٹ جو چارج کیا جا رہا ہے وہ اتنا چارج کیا جا رہا ہے. تو اس کو مرابحہ کہتے ہیں. یہ دو قسمیں, ایک مرابحہ کی اسپاٹ بھی ہو سکتا ہے, مؤجل بھی ہو سکتا ہے, ڈیفرڈ بھی ہو سکتا ہے. کیا مطلب کہ اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی میں نے تم کو 1,10,000 روپے کا یہ بیچ دیا تو مجھے قیمت ابھی ادا کر دو, تو یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں اسپاٹ پہ کیوں ہوگا, کیا وجہ ہوگی کہ اگر مجھے کوئی چیز 1,00,000 کی مل رہی ہے اور میں آپ سے 1,10,000 میں خرید رہا ہوں اسپاٹ پر, تو میں بازار سے کیوں نہیں خرید لوں گا؟ وہی ہے, بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں ایسی کہ جتنے بھی دکاندار اسپاٹ پہ بیچ رہے ہوتے ہیں تو یقیناً نفع تو کما رہے ہوتے ہیں. وہ بعض اوقات بلک میں خرید رہے ہوتے ہیں, بعض اوقات ان کے ایسی جگہ سے خرید رہے ہوتے ہیں کہ ان کو سستی میں مل رہی ہوتی ہے وہ چیز. تو وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میری اوریجنل کاسٹ اتنی آئی ہے اور میں بہرحال دکان کھول کے بیٹھا ہوں, نفع کمانے کے لیے بیٹھا ہوں, لہٰذا میں اس پہ 10% کا نفع لوں گا. تو تم سے جو ہے وہ 1,00,000 کی خرید 1,10,000 کا. لیکن انڈر نارمل سچویشن تو اگر کوئی شخص اسپاٹ پیمنٹ کر سکتا ہے اور بازار سے سستی مل رہی ہے تو وہ وہاں سے جا کے پرچیز کر لے گا. نہیں, مقصد عام طور پہ اسپاٹ پرائز ہوتی ہے نا وہ مارکیٹ پرائز ہوتی ہے. یعنی اسپاٹ کے اوپر جب آدمی بیچتا ہے تو وہ مارکیٹ سے اوپر عام طور پہ نہیں خرید و فروخت ہو رہی ہوتی. ہاں البتہ ڈیفرڈ کے اوپر جب بیچ رہا ہوتا ہے تو ڈیفرڈ کی مارکیٹ الگ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک اصول ہے کہ کیونکہ جب بھی اسپاٹ پہ کوئی آدمی خریدے گا تو وہ یہ دیکھے گا مجھے مارکیٹ میں اگر میں یہی کیش پیسے دے کے دوسری دکان سے خریدوں کتنے کا ملے گا. اگر اس کو وہاں سے بھی اتنے کا ہی مل رہا ہے تو وہ وہاں سے جا کے خرید لے گا. اور آپ نے لفظ استعمال کیا ہے کموڈٹی کا, دیٹ مینس کہ اگر میں بینک سے جا کے 1,00,000 روپے کیش لے رہا ہوں تو وہ اسلامک بینکنگ نہیں کرتا, اس کا مرابحہ نہیں ہو سکتا. اس کا مرابحہ کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ ٹریڈیبل ہو, اور ٹریڈیبل سے مراد فکس ایسیٹس جتنے بھی ہوتے ہیں, تو لکوڈ ایسیٹس میں ایکسکلوڈ ہو جاتے ہیں, وہ نکل جاتے ہیں. کموڈیٹیز تمام چیزیں دنیا بھر کی جتنی بھی چیزیں ہیں جس کو مال تقویم کہتے ہیں, جس میں ویلیوبل جتنے گڈس ہیں. یہاں پر کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر مجھے کوئی کموڈیٹی چاہیے انڈر مرابحہ تو میں بینک مجھے پیسے دیتے اور میں خود جا کے لے لوں, یا بینک اس کموڈیٹی کو خود ارینج کر کے دے گا؟ اصول تو اصل یہ ہے کہ جب بینک اس کو خریدے گا تو اس کو چاہیے کہ خود جائے وینڈر کے پاس یا سپلائر کے پاس اور وہاں سے پرچیز کرے, اس کی اونرشپ آئے, اس کا پوزیشن لے, اس کی ڈلیوری لے, اور اس کے بعد پھر وہ اپنے کلائنٹ کو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر انسٹالمنٹس کے اندر فروخت کرے. صحیح ہے. تو اصل اصول تو یہ ہے. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر بالفرد اس کے تعلقات سپلائر سے نہیں ہے تو وہ پہلے وہ اس کو اپنے کلائنٹ کو اپنا ایجنٹ بنا دے کہ تم میرے لیے جا کر لو, لیکن ایک مرتبہ جب خرید لو تو تب مجھے آگے بتلانا کہ میں نے تم سے خرید لیا ہے, اب میں نے سپلائر سے خرید لیا ہے, اب میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں. تاکہ جو پہلی حیثیت تھی اس کی ایجنٹ کی تھی جس میں وہ ٹرسٹی تھا اور اس کی طرف سے امین تھا کہ وہ اس کو لے کر آ رہا ہے, جب ایک مرتبہ اس نے خرید لیا تو خریدنے کے بعد جو ہے وہ اس سے ڈائریکٹ پرچیزنگ کرے گا تو اب وہ پرنسپل بن جائے گا, اب وہ ایجنٹ نہیں رہے گا, تاکہ اس کی حیثیت بدل جائے. لہٰذا اس کے لیے ضروری ہے کہ جب ایک مرتبہ خرید لے, خریدنے کے بعد وہ متعین بتلا دے کہ میں نے خرید لیا ہے, اس کے بعد پھر وہ باقاعدہ ایجاب و قبول یا آفر اینڈ ایکسیپٹنس کر لے, تو اس کے بعد پھر اس کی سیل زیادہ بہتر یہ ہوگا کہ بینک اپنے سورسز کے تھرو وہ ارینج کر کے دے پروڈکٹ. سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے. اچھا, دوسری بات یہ بتائیں کہ یہ ہم جو ایگزامپل لے رہے تھے کہ 100,000 کی کاسٹ ہے,
110,000 کا وہ جو ہے क्लाइंट को बेच रहे हैं अपने, तो ये प्रॉफिट का जो रेशियो है ये कौन किस तरह डिटरमिन होगा, ये कौन डिसाइड करता है, कोई बेंचमार्क है इस पर, किस तरह? इसमें उसूल ये है कि पहली बात, जैसे मैंने पहले भी अर्ज की थी कि रुपए के ऊपर नफा कमाना जायज़ नहीं, क्योंकि रिबा की मैंने तारीफ जिक्र की थी कि अल-फज़लुल खाली अनिल इवज़, कि कोई भी ऐसी ज़ियादती विच इज़ विदाउट ड्यू कंसिडरेशन हो, बगैर किसी मुआवजे को जायज़ नहीं है। लेकिन दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं करेंसी के अलावा, उनके अंदर कंसिडरेशन हो सकती है, क्योंकि उनके अंदर वैल्यू का एतबार है, उनकी क्वालिटी का एतबार है। तो मैं मिसाल के तौर पर ये कंप्यूटर जो है वो आपको 1 लाख का भी बेच सकता हूँ, 1,10,000 का भी बेच सकता हूँ, या 1,10,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का भी बेच सकता हूँ। तो ये इस कोई भी चीज़ है दुनिया की, उसको उसमें क्वालिटी का एतबार है। जब क्वालिटी का एतबार है तो इसका मतलब ये है कि जब दोनों पार्टियां आपस में खरीदो फरोख्त कर रही हैं और उसमें कोई मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं पाई जा रही, और दोनों एक दूसरे को धोखा नहीं दे रहे, और दोनों अक्लमंद भी हैं, समझदार भी हैं, और फिर वो जब खरीदारी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने इसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी देखी होगी जब भी वो इस प्राइस पर राजी हुए। तो जब ये बात है, तो अगर मैं मुराबाह कर रहा हूँ तो मुराबाह करते वक्त कोई भी प्राइस किसी भी फैक्टर के बुनियाद पर मैं तय कर सकता हूँ। लिहाजा अगर मैं कहता हूँ कि भाई मैं तुमसे ये जो प्राइस लूंगा 10% के हिसाब से लूंगा, यानी कॉस्ट प्लस 10%, तो ये सोच के कर सकता हूँ कि भाई 10% जो है वो चूंकि मार्केट की एक रेट चल रहा है 10% प्रॉफिट टेकिंग का, तो मैं लिहाजा 10% चार्ज कर रहा हूँ। तो ये जायज़ है। पर आपका जो है इशारा, एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद मैं जो हूँ आपसे इस पर मजीद सवाल भी करना चाहूँगा, बिकॉज इस प्रोडक्ट में प्रॉफिट एंड लॉस का एलिमेंट जो है वो नहीं शामिल है, जो कि हम कहते हैं इस्लामिक बैंकिंग में होता है, इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो एक ब्रेक लें। वेलकम बैक टू लेट्स टॉक अबाउट इस्लामिक बैंकिंग। डॉक्टर इमरान उस्मानी साहब हमारे साथ शो पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ब्रेक में जाने से पहले आपने कहा कि अगर मार्केट में 10% चल रहा है तो ये भी एक क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है कि काइबोर से लिंक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कन्वेंशनल बैंक लोन देता है या कोई प्रोडक्ट पर लोन दे रहा होता है तो वो कहता है K+2 या K+3 हम चार्ज करेंगे, तो इस्लामिक बैंकिंग में भी हम देखते हैं कि इसी तरह ही होता है। व्हाई इज दैट सो? उसकी वजह ये है कि ये हम सब लोग जानते हैं कि मार्केट में, किसी भी मार्केट में जब कोई एक काम कर रहा होता है तो उसको वही प्राइसिंग अपनी रखनी पड़ती है जो कॉम्पिटिटिव होती है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्राइसेस नहीं रखेंगे तो उस सूरत में आप दोनों सूरतों में मार्केट से आउट हो जाएंगे, चाहे आप ज़्यादा रखें या कम रखें। मिसाल के तौर पर अगर 10% एक रेट है मार्केट का, तो अगर आप, उसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो आप 15% रखेंगे या 5% रखेंगे, अगर कमी बेशी करेंगे तो मतलब अगर आप ये कहते हैं मैं काइबोर को फॉलो नहीं करना चाहता, तो फिर दो ही सूरतें, या तो आप ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे। दोनों सूरतों में इस्लामी बैंक मार्केट से आउट हो जाएंगे। क्यों? उसकी वजह ये कि अगर आप प्राइस ज़्यादा रखेंगे, अपनी 15%, 20% रखेंगे, तो कोई भी आपसे फाइनेंसिंग लेने के लिए नहीं आएगा, सारे भाग जाएंगे। और अगर आप प्रॉफिट से कम रखेंगे, मतलब 5% रखेंगे, तो आपके डिपॉजिटर्स को नुकसान होगा, डिपॉजिटर आपके पास नहीं आएंगे, जिसके नतीजे कुछ अर्से बाद फिर आप बंद हो जाएंगे। तो लिहाजा आपको मार्केट में कॉम्पिटिटिव रहने के लिए, जबकि बिलखुसूस जबकि आप माइनॉरिटी में हो, आप 3-4% आपकी पूरी मार्केट का हिस्सा हो, तो आप अपने डिक्टेट नहीं कर सकते प्राइसेस। आप दरअसल सबऑर्डिनेट होते हैं, आप ताबे होते हैं मार्केट की प्राइसेस के। तो लिहाजा उस सूरत के अंदर आप उसी को फॉलो करेंगे कि भाई मार्केट के अंदर अगर काइबोर चल रहा है तो हम भी वही प्राइसेस रखें, ताकि अपने डिपॉजिटर को भी उससे उतना ही तकरीबन दें, और अपने फाइनेंसिंग जो हमारे क्लाइंट्स हैं जो हमसे फाइनेंसिंग ले रहे हैं, तो हम उनको उसी रेट पर दें, ताकि हम मार्केट के अंदर एक कॉम्पिटिटिव और कंपैरेटिव किस्म का की प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें। अगर हम बिल्कुल ही एक यूनिक किस्म की प्रोडक्ट लेकर आएंगे तो कोई हमसे प्रोडक्ट लेने नहीं आएगा। लिहाजा ये ज़रूरी है मार्केट में रहने के लिए कि उसका हम वही करें। लेकिन ये चीज़ ट्रांजेक्शन को इनवैलिड नहीं करती, क्योंकि ये जस्ट ये बेंचमार्क है प्राइसिंग का, ठीक है ना। मैं इसकी आपको एक बहुत आसान सी मिसाल दूं। मिसाल के तौर पे एक महल्ला है, एक कोई कम्युनिटी है या कोई शहर है, कोई जगह है, तो वहाँ पर पर्टिकुलर एक रेट ऑफ रेंटल है मिसाल के तौर पे, ठीक है। तो वहाँ पर एक कैसीनो खुदा न खास्ता खुला हुआ है, एक सिनेमा घर खुला हुआ है, एक जो है ना वो एक और कोई नाजायज चीज़ खुली हुई है, वहीं पर जो है ना एक किताबों की दुकान खुली हुई है, एक क्या नाम है, एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है। तो ये 3-4 चीज़ें एक साथ खुली हुई हैं। तो अब वो पूछता है कि भाई रेट ऑफ रेंटल क्या है यहाँ पर, तो वो अब ये तो खाली पड़े हुए हैं, ये पहले से भरे हुए हैं, तो कहेंगे भाई यहाँ जो इन चीज़ों का रेट ऑफ रेंटल है, जो कि नाजायज़ कारोबार अगर से कर रहे हैं, लेकिन इनका रेट ऑफ रेंटल मिसाल के तौर पे तकरीबन आपकी इन्वेस्टमेंट का 12% है, ठीक है। तो वो कहेगा कि भाई जब रेट ऑफ रेंटल यही है तो मुझे भी उतना ही चार्ज करना चाहिए, या उतना ही लेना चाहिए, उतना ही देना चाहिए, क्योंकि मार्केट का रेट यही है। तो कोई इसकी बुनियाद पर ये नहीं कहेगा कि क्योंकि वो वहाँ पर रेट आपका गलत है तो यहाँ पर अगर आप रेस्टोरेंट आपने हलाल खोला हुआ है तो उसमें ये भी नाजायज़ हो जाएगा, क्योंकि जस्ट इट इज़ अ रेट ऑफ रेंटल। तो एक रेट है, प्राइस है,
تو پرائز کے ہونے سے یا اس کے ایک بینچ مارک کے ہونے سے کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے. تو جب کہ آپ کی ٹرانزیکشن جائز ہو, پری ڈیٹرمنٹ ایک مارک اپ فکس کر لیا جائے تو وہ تو اسلام میں تو ہم بات جیسے میں بریک میں جانے سے پہلے کر رہا تھا, وی آلویز ٹاک اباؤٹ شیئرنگ پروفٹ اینڈ لاسز, جو کہ اسلام کے دوسرے پروڈکٹس میں ہے بھی, تو اس میں وہ ایلیمنٹ مسنگ ہے. تو اس سے اس کی یہ بڑا مسکانسیپٹ ہے. لوگ اسلامی بینکاری کے بارے میں ایک بہت ہی غلط تصور یہ قائم کیے ہوئے ہیں کہ جہاں پر بھی کوئی پری ڈیٹرمنٹ پروفٹ ہوگا یا فکس پروفٹ ہوگا تو وہ ناجائز ہو جائے گا. یہ قطعاً یہ مس انڈرسٹینڈنگ ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہ شریعت کے اندر یہ کانٹریکٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ کانٹریکٹ کی نیچر کیا ہے. اگر وہ سیل کی کانٹریکٹ ہے تو اس صورت میں تو وہ کانٹریکٹ کے اندر پرائس یا کنسیڈریشن فکس ہونی چاہیے اور لازم ہے اس کی صحت کے لیے, اس کو ٹھیک ہونے کے لیے. لیکن اگر وہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ مشارکہ یا مداربہ ریلیٹڈ ہے جس میں پروفٹ اینڈ لاس ہے تو پھر پروفٹ فکس نہیں ہو سکتا. یہاں مرابہ کے اندر پروفٹ فکس ہونا اس کے صحت کے لیے, اس کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے. اگر وہ پروفٹ فکس نہیں کریں گے تو جائز نہیں ہوگی ٹرانزیکشن. آپ کہتے ہیں مثال کے طور پر میں یہ کمپیوٹر بیچتا ہوں لیکن پرائس فکس نہ کریں تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ نارمل لا آف پرچیز اینڈ سیل آف کموڈیٹیز کے اندر بھی یہ چیز جائز نہیں سمجھی جاتی. لیکن بڑے بڑے اسکالرز نے اس پر بات کی ہے کہ اگر آپ کی نئی مارکیٹ ہو, اگر اسلامک بینکنگ ایمرج کر رہا ہو تو ٹھیک ہے آپ اس طرح کے پروڈکٹس جو ہیں مرابحہ یا اجارہ استعمال کریں. مجھے یاد ہے میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا, ڈاکٹر تقی عثمانی صاحب کا بھی یہی کہنا تھا کہ پہلے بہتر ہے کہ اگر مداربہ یا مشارکہ کر سکو, اگر وہ اپلیکیبل ہے تو ان کو استعمال کرو, اور ان پروڈکٹس کا استعمال کم سے کم اگر ہو تو وہ زیادہ بہتر. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ دیکھیے دو الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے آئیڈیلزم کہ آئیڈیل چیز کیا ہے یا موسٹ پریفریبل وے کیا ہے, اور ایک یہ ہے کہ صرف جائز طریقہ کیا ہے. تو یہ ہم بات کریں مرابحہ اور اجارہ, یہ جائز طریقے ہیں اور حرام سے حلال کی طرف پہلے قدم کے طور پہ ہم آ گئے. لیکن ہمارا ویژن کیا ہونا چاہیے, یہ ہمارا آبجیکٹو کیا ہونا چاہیے, ٹو گو ٹو آئیڈیل سسٹم. اور آئیڈیل سسٹم جو ہے وہ بیس کرتا ہے مشارکہ اور مداربہ کے اوپر, کہ اگر آپ جو ہے وہ ساری فائنانسنگ جو ہے مشارکہ مداربہ پہ کریں. لیکن اس کی ہم ڈیٹیل میں جاتے ہیں کہ بھائی مشارکہ مداربہ ہے کیا اور اس کے پریکٹیکل ریزنز کیا ہیں کہ ہم اب تک اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کر پا رہے. ٹھیک ہے, تو سلولی اینڈ گریجولی آپ کے خیال میں کہ پروڈکٹ سے ہٹ کے اس طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بتائیں کہ فرض کریں اگر میں کوئی کموڈیٹی لیتا ہوں اور میں اس سے بزنس کرنا چاہ رہا ہوں جو کہ میں نے مرابحہ کے تھرو لیا ہے, اور مجھے اس بزنس وینچر میں نقصان ہو جاتا ہے, اور لیٹس سے کہ میں نے جو بھی اسٹاک فائلنگ کے لیے لیا تھا یا انوینٹری ورکنگ کیپٹل کے لیے لیا تھا نقصان ہو جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا اس سچویشن میں؟ نقصان ہوگا تو وہ آپ کو ہر صورت کے اندر پرائز تو پے کرنی ہے, کیونکہ آپ یو آر انڈیٹڈ. آپ جو ہے وہ آپ کے اوپر لائبلٹی کریٹ ہو گئی ہے میرے اماؤنٹ کو پے کرنے کی. یہ سمپل سی ایسی بات ہے کہ مثال کے طور پہ آپ نے کیا کہتے ہیں آپ کسی دکان سے سپلائر سے کوئی مال ادھار پہ خرید کے لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس سے کاروبار کرتے ہیں. تو آپ جو ہے وہ اگر آپ کو اس کاروبار میں نقصان ہو جائے تو آپ کے سپلائر سے یہ کہیں گے کہ مجھے نقصان ہو گیا لہٰذا میں پیسے پے نہیں کر سکتا. زیادہ آپ ایتھیکل وے میں اس سے یہ تو کہہ سکتے ہیں مجھے آپ ریلیکسیشن دے دو, کچھ دنوں کی آپ مجھے مہلت دے دو, میں آپ کو 1 مہینے کے بعد یا 3 مہینے پے کر دوں گا یا 6 مہینے پے کر دوں گا. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تو میرے لاس میں شیئر کرو, کیونکہ آپ انڈیٹڈ ہیں. آپ جو ہے اس کے آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ بینک آپ کا پارٹنر نہیں ہے, اس لاس میں آپ کا پارٹنر نہیں ہے. اور اگر یہ کوئی نیچرل کاز کی وجہ سے نقصان ہوا ہو تب بھی اس میں بھی کنڈیشن سیم رہتی ہے. جی ہاں, ٹھیک ہے, یو ہیو ٹو پے دا بینک پرنسپل کے اوپر آپ نے جو بھی فکس کیا پروفٹ یو ہیو. البتہ گریس پیریڈ ہوتا ہے اس میں کہ کیا کہتے ہیں, تو ہمیں قرآن پاک کے اندر بھی ذکر کیا گیا کہ اگر کوئی مجبور ہو تو اس کو جو ہے وہ ایک جب تک کہ اس کے اندر کچھ اس کی سہولت کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک اس کو تھوڑی مہلت دی جائے. بٹ بزنس پوائنٹ آف ویو سے تو وہ چیز جو ہے بس اسی حد تک رکھا جاتا ہے گریس پیریڈ کو, اس کے بعد پھر اس کے اوپر جو ہے وہ